اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، محمد علی علوی صوفی سفر، آج کا پیغام جو تھا وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے میں نے بڑا اہم پیغام ایک آپ لوگوں کو دینے کا پروگرام بنایا تھا۔ حضرات گرامی، ہم لوگ مال کی اور اولاد کی پیار میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے دین کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے اس آبجیکٹیو کو بھی بھول جاتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کس لیے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے بھیجا تھا، بندگی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فارمولہ دے کے بھیجا تھا، لیکن ہم جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو ہم خود اپنے نفس کو الزام ٹھہرانا چاہیے ہمیں، تو ہم شیطان کو خواہ بدنام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے نفس کی جو پیروی ہے اس نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین لاہ عمل عمر گزارنے کے لیے، یہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دے دیا قرآن پاک کی شکل میں، ھدی للمتقین۔ اب یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، لیکن کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب پہلے ہمیں اس فارمولے میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، پھر یہ ہمیں ہدایت دے گا۔ اللہ کا کلام جو ہے یہ کب ہدایت دے گا؟ ھدی للمتقین، جب ہم متقیوں کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ اب متقی ہونے کے لیے کیا کیا فارمولے ہیں؟ وہ جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈو اور ڈونٹس دیے ہیں ان کے اوپر عمل کر کے ہم اس فارمولے پہ چل نکلیں گے، تو پھر ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ایک خاص مدت کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، تو ہمارا وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم بے ترتیبے جس طرح ہم چل رہے ہیں، جو چیز مل گئی کھا لی، جو نہ ملی نہ صحیح، حلال حرام اس کا ہمیں کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ہم چونکہ صوفی سفر والے لوگ ہیں، صوفیاء کرام کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جب بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج ہم سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے پاس ان کی محفل میں ایک ایسا شخص آ گیا جو رشوت لیتا تھا۔ اس نے آ کے آپ کو نذرانہ پیش کیا، تو آپ نے اس کا نذرانہ سب کے سامنے واپس کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ حرام ہے، حرام سے ہم کچھ نہیں لیتے۔ تو وہ بھی بڑا پریشان ہوا۔ تو اب ہم نے حرام اور حلال کا ہمیں پتہ ہے، ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے آج سارا دن جو ہے نا یہ حرام کیا ہے، یہ حلال کیا ہے۔ تو ہم نے کئی لوگوں کا دل دکھایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک بھی بندے کو اگر حوصلہ دے دیتے، اس کو ہمت دے دیتے، وہ گرا ہوا ہے اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیتے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اس کو، بلکہ ہم نے اس کی سرزنش کی ہے۔ ہم نے کہا دیکھو جی ہٹا کٹا ہے اور یہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ اگر گھوڑے پہ چڑھ کے بھی تم سے مانگنے کے لیے آئے تو تم نے اس کو حیل و حجت نہیں کرنا۔ یہ ہے دستور، یہ ہے ہمارے لیے فارمولہ۔ تو حضرات گرامی، میں اس صوفی سفر کے اس پیغام کو شارٹ کرتا ہوں۔ اب جو زمانہ چل رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ مال اور اولاد کے پیار میں، عشق میں ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم ہر وہ کام کر جاتے ہیں جو ہمارے لیے دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان سب نے جو بھی ہیں انہوں نے ہمارے کام نہیں آنا۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔
کوئی بھی ہماری جگہ پہ حساب نہیں دے گا۔ تو صوفی سفر کا پیغام آج کا جو ہے وہ یہ بڑے واضح ہے کہ آپ کسی کے پیار میں، کسی کی محبت میں، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیگم ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، حرام کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا۔ آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور الکاسب و حبیب اللہ کے فارمولے پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہماری کامیابی کا راز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔